سیدنا محمد مبارک وسلم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہندوستان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، جن کو گوروں نے اپنے ستم کا نشانہ بنایا، جب وہ اپنے دیش سے اپنے ملک سے بے گھر ہو گئے تو انہوں نے وہاں پہ اشعار کہے تھے، بہت عجیب اشعار کہے۔ کہتا ہے بہادر شاہ ظفر مظلوم کہ لگتا نہیں ہے جی میرا اس اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے جی میرا اس اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے اس عالم ناپائیدار میں، بلبل کو باغبان سے نہ صیاد سے گلا ہے، قسمت نے قید لکھی تھی فصل بہار میں، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئی 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئی 2 انتظار میں، کس کی بنی ہے اس عالم ناپائیدار میں، زندگی کے دن ختم ہوئے اب تو شام ہو گئی، اب تو چین سے سوئیں گے گنجے مزار میں، کس کی بنی ہے اس عالم ناپائیدار میں، بلبل کو باغبان سے نہ صیاد سے گلا ہے، قسمت نے قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اس عالم میں کس کی بنی ہے، کون رہا ہے، سب کے سب چلے گئے، ہم بھی باری میں لگے ہوئے ہیں۔ مولانا صاحب نے بھی موت کے موضوع پر بات کی، میں اس پر تھوڑا سا حاشیہ لگا کے ایصال ثواب پر گفتگو کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جیسا کہ مولانا نے بتایا، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت کو اگر حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تھا تو فرعون کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو وزارت اور نوکری کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تھا تو حامان کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو دولت کے ذریعے، مال کے ذریعے ٹالا جا سکتا تھا تو قارون کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو حکمت و دانائی کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تھا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی، اگر موت کو قوت بازو کے ذریعے ٹالا جا سکتا تھا تو رستم و سہراب کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو دواؤں کے ذریعے، علاج کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تھا تو افلاطون و جالینوس کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تھا تو کبھی بھی بیوی اپنے خاوند کو مرنے نہ دیتی، کیونکہ بیوی اور خاوند کی جو وفائیں ہوتی ہے بس ان وفاؤں پر حد ہے، تو بیوی کبھی اپنے خاوند کو مرنے نہیں دیتی، اگر موت کو محبت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تھا تو کبھی ماں
اپنے بیٹے کو مرنے نہ دیتی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ماں کے سامنے بھی بیٹا جاتا ہے، بیوی کے سامنے خاوند جاتا ہے، یہ سب کو جانا ہوتا ہے۔ تو موت جو ہے وہ ایک اٹل حقیقت ہے، ہر حال میں آ کر رہے گی اور آتی ہے، انسانی زندگی کو ختم کر کے چلی جاتی ہے۔ کسی نے کہا نا کہ آ کر فضا باہوش کو بے ہوش کر گئی اور ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی۔ تھوڑی دیر پہلے بول رہا تھا، لوگ کہتے ہیں ابھی بات کر رہا تھا، آپ کی مارواڑی میں کہتے ہیں اباری بات کر رہی ہو تو، لیکن موت آتی ہے بس خاموش کر کے چلی جاتی ہے۔ تو انسانی زندگی جو ہے نا یہ ایک مختصر سی ہے، اللہ کو راضی کر لیں، میرا رب ہم سے خوش ہو جائے، اور جو چلے گئے ہیں ان کے لیے ہم ایصال ثواب کریں۔ ایصال ثواب کسے کہتے ہیں؟ ایصال ثواب کہتے ہیں عمل خود کرے دوسرے کو دے دے۔ کیسے؟ مفتی بغداد علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی تفسیر جو احناف کی 30 جلدوں کے، اس میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کریم کیسے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربی، یہاں پہ بات مکمل ہو سکتی تھی لیکن اللہ رب العزت نے بربک الکریم کہا ہے۔ وجہ ایک ہوتا ہے کہ انسان مزدوری کرے، اس کو مزدوری دے دی جائے، یہ اس کا اجر ہے، اور ایک یہ ہے کہ مزدوری کرے اور مزدوری کے ساتھ اس کو انعام دیا جائے، اسے بولتے ہیں احسان۔ تو اللہ رب العزت اجر دینے والے بھی ہیں، احسان کرنے والے بھی ہیں، اس وجہ سے وہ رب کریم ہے۔ اسی آیت کے تحت میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس کے جو فرشتے ہیں کندھوں پر لکھنے والے، یہ فرشتے جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں۔ پیارے رب، جس بندے کے اعمال لکھنے کی آپ نے ہماری ذمہ داری لگائی تھی وہ تو دنیا سے چلا گیا، اب ہم کیا کریں؟ علامہ آلوسی لکھتے ہیں اللہ رب العزت کریم ہے، اور کریم ہونے کی بنیاد پر اللہ رب العزت احسان فرماتے ہیں بندے پر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جاؤ اس کی قبر پر، اور قبر پر جا کر تم وَيَقُومَانِ وَيُكَبِّرَانِ وَيُسَبِّحَانِ وَيُحَلِّلَانِ، جاؤ اس کی قبر پہ جا کے قیام کرو، وَيُكَبِّرَانِ تکبیر کہو، وَيُسَبِّحَانِ تسبیح کرو، اور وَيُحَلِّلَانِ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ آگے لکھتے ہیں وَيَكْتُبُهُ حَسَنًا، یہ ساری کی ساری نیکیاں لکھی جاتی ہیں ان کان مؤمنا، اگر وہ مرنے والا بندہ مومن ہو تو یہ جو تسبیحات کرتے ہیں یہ ساری کی ساری نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے۔ اور سورہ حشر آیت نمبر 10 کے تحت امام ابو بکر بن عبد الرحمن السیوطی متوفی 911 ہجری وہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کریم ہے، رحیم ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ایک حدیث مرفوع آئے، فرماتے ہیں کہ بعض لوگ قبر میں جاتے ہیں، جہنم ان پر واجب ہو چکی ہوتی ہے، قبر سے نکلیں گے، جنت ان کا مقدر بن چکی ہوگی۔ پھر ان نے نیچے حاشیہ لیا، کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ وہ جب قبر میں گئے، گناہ زیادہ تھے، نیکیاں کم تھی، ان کی اولاد نے، ان کے رشتہ داروں نے، ان کے احباب نے، دوستوں نے ان کے لیے ایصال ثواب کیا، صدقے کیے، خیرات کیے، انہوں نے بہت سارے ایسے نیک اعمال کیے جن کا ثواب ان تک پہنچا۔ اب ان کے گناہ زیادہ تھے، اب ادھر نیکیاں آتی رہی اور نیکیاں بڑھتی رہی، یہاں تک کہ قبر سے جب نکلیں گے گناہ کم ہو جائیں گے، نیکیاں زیادہ ہو جائے گی۔ پہلے جہنم ان پر واجب تھی، اب جنت ان کا مقدر بن جائے گی۔ تو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اور سنن للکبریٰ للبہقی کے اندر حضرت ابو ہریرہ جن کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے، اور حضرت ابو سعید خدری جن کا نام مالک بن سنعان ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں سے نقل کیا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر میں دفن کیا جاتا ہے، تو انسان اپنے دوستوں کو
اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے گھر والوں کو آواز دیتا ہے، اس طرح آواز دیتا ہے جس طرح انسان کنویں کے اندر، گڑھے کے اندر گر رہا ہو، وہ اپنے دوستوں کو آواز دیتا ہے کہ مجھے بچاؤ۔ اور یہ اس طرح انسان قبر سے آواز دیتا ہے جب اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب ایصال ثواب کرتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت یا تسبیحات یا ذکر یا صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور صدقہ خیرات کر کے اس کے لیے بھیجتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے اللہ رب العزت اس اعمال کو جبال، پہاڑوں کے برابر کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ قبر والے سب سے زیادہ جس چیز سے خوش ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیچھے ان کے لیے اعمال بھیجے جائیں۔ تو ان کی خوشی کس میں ہوتی ہے؟ ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، ان کے لیے ذکر و اذکار کیا جائے، نوافل پڑھے جائیں اور بھیجے جائیں۔ اور ہمیشہ کا اپنا ایک معمول بنا لیں۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت پیر صاحب نے ہمیں جو وظیفہ دیا اس میں ایک بات بتائی، کہا کہ بیٹے صبح کا ناشتہ ساری دنیا کرتی ہے، اور روحانیت کا ناشتہ یہ ہے صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز کے بعد یاسین شریف اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھو، درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نذرانہ پیش کرو، اور یہ جو یاسین شریف پڑھی ہے یہ روزانہ اپنے معمول میں داخل کرو، اور قیامت سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام مومن اور مومنات کی روحوں کو بخشو اور انہیں ایصال ثواب کرو۔ اب اس پر آپ کو کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ ہر بندے کے ساتھ آپ نے احسان کا معاملہ کیا، اور ہر نیکی پر اللہ رب العزت 10 گنا ثواب دیتے ہیں، تو ہر بندے کے ساتھ آپ کو 10 گنا ثواب ملا۔ اب ہم اندازہ کریں ہماری خود کی نیکیاں کتنی بڑھ گئی، انہیں بھی ثواب ملا۔ اچھا، مفتیان کرام نے خصوصاً علم الفقہ وغیرہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب ہم کسی بندے کے لیے ہم نے یاسین پڑھی اور اس کو ہم نے 10، 15، 10,000، 20,000 لوگوں کو بخش دی، تو وہ ثواب تقسیم نہیں ہوتا ہے بلکہ سب کو برابر، ایک یاسین کا جتنا ثواب ملتا ہے سب کو اللہ رب العزت برابر عطا فرماتے ہیں۔ تو پھر کیا دقت ہے؟ ہم اپنے دل کی نیت کو بڑھا دیں اور انہیں ثواب مل جائے گا۔ اللہ رب العزت تو دل کی نیتوں کو دیکھتا ہے، جب وہ نیتوں کو دیکھنے پہ آتا ہے، چھوٹی سی مخلوق، اس پر مجھے ایک قصہ یاد آیا، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اللہ جب سننے پہ آتا ہے، دل کی مراد پوری کرنے پہ آتا ہے، تو چھوٹی سی چونٹی کی دل کی مراد کو پوری کر لیا کرتا ہے۔ تو ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوق ہیں۔ تو علامہ رومی رحمۃ اللہ، اس پر یہ یاد آ گیا، سناتا چلو پھر۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار کے اندر ایک چینٹی کا واقعہ نقل کیا کہ اللہ رب العزت دل کی تمنا کو کیسے سنتا ہے۔ فارسی کے اشعار میں کہا، فرمایا کہ بود مورے غوث کے داعث کا بارصد، ایک چھوٹی سی چینٹی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ میں کعبۃ اللہ میں جاؤں، مطاف میں گھوموں، حاجیوں کے پاؤں میں کچلی جاؤں، لیکن یہ حقیر سی مخلوق ہے، چھوٹی سی جان ہے، پہنچے تو کس قدر پہنچے، دریا صحرا یہ کس طرح پار کر کے پہنچے۔ تو اللہ رب العزت کو اس حقیر سی مخلوق کی ادا پسند آئی۔ بود مورے ہوس کے داعث کا بارصد، در پائے کبوتر زدو ناگارسید۔ اللہ رب العزت نے کبوتر کو لا کے اس کے پاس بٹھایا اور چینٹی کے دل میں بات ڈالی کہ اس پہ سوار ہو جا، تیری فلائٹ آ گئی ہے۔ چینٹی نے کبوتر کے پاؤں کو پکڑ لیا، کبوتر نے اڑنا شروع کیا، دریاؤں صحراؤں کو چیرتا ہوا سیدھا مطاف میں پہنچا۔ جب نیچے بیٹھا، اللہ رب العزت نے چینٹی کے دل میں بات ڈالی، اب اتر جا، تیری منزل آ گئی ہے۔ جب وہ سننے پہ آتا ہے، مخلوق چھوٹی سی حقیر چینٹی اس کی بھی سن لیتا ہے۔ تو ہم تو انسان ہیں، تو دل کی نیت پر میں نے عرض کیا نا، اصل ہے دل کی نیت پر، اور اپنے دل کی نیت اس طرف کر لیں کہ اللہ رب العزت ہمارے مرحومین کو ثواب عطا فرمائے۔ جیسے ابھی ہم بیٹھے اور ہم نے ایصال ثواب جو کیا، جو ہم نے گفتگو کی، اس کو ہم ایصال ثواب کر لیں کہ اللہ اس کا ثواب مرحوم حاج صاحب کی روح کو نصیب فرما، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے تمام مومن اور مومنات کی روحوں کو، اور خصوصاً یہاں جتنے موجود ہیں ہم سب کے رشتہ دار، عزیز و اقارب جو دنیا چھوڑ کے چلے گئے، تمام کی روحوں کو نصیب فرما۔ ایک اور بات،
وہ یہ ہے حاج صاحب کے تمام بیٹوں سے، ان کی بیٹیوں سے، گھر والوں سے اور آپ سب رشتہ داروں سے میں تعزیت کرتا ہوں۔ انسان اگر دل میں سوچ لے صبر کرنا بہت آسان ہے۔ وجہ دل میں یہ اتنا سوچے کہ جس محبوب کی وجہ سے کائنات کا وجود بخشا گیا ہے، اس محبوب کے جانے پر ابو بکر جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق صبر کر سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں صبر کر سکتے؟ وہ کسی نے کہا نا کہ نوح نبی اللہ نہ رہے، آدم صفیح اللہ نہ رہے، ہم کیا رہیں گے جب محمد الرسول اللہ نہ رہے۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے وعدہ موت کو طاری فرمایا، تو ہم کیا ہے؟ فاطمۃ الزہرا کے بارے میں آتا ہے، فرماتی تھی صبت علی المصائب لو انہا، کہ میرے بابا کی جدائی نے، میرے ابو کی جدائی نے میرے دل کے اوپر جو غموں کے پہاڑ توڑے ہیں، اگر یہی غموں کے پہاڑ چمکتے ہوئے سورج پر پڑ جاتے، سورج اپنی روشنی بھول بیٹھتا، اور اگر چمکتے ہوئے چاند پر پڑ جاتے، چاند اپنی تابانی کو بھول بیٹھتا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم واپس آ رہے تھے، بنت رسول فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی، بولی انس میرے بابا کو، میرے ابو جان کو کہاں چھوڑ کے آئے ہو؟ ہم نے عرض کیا بنت رسول مرکد میں قبر میں لٹا کے آئے ہیں۔ فاطمہ کی آنکھیں برس پڑی، روتی ہوئی کہنے لگی انس تم نے میرے بابا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مٹی بھی ڈالی ہوگی نا؟ کہاں بنت رسول مٹی ڈال کے آئے ہیں؟ کہا وہ دل کہاں سے لائے تھے، وہ ہاتھ کہاں سے لائے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مٹی ڈالی؟ تقدیر مسکرا اٹھی، فاطمہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے سب نے جانا ہے، بس اللہ کی ذات باقی ہے، باقی سب نے جانا ہے، سب نے اسی راستے پہ جانا ہے۔ تو بس انسان یہ سوچ لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر فاطمۃ الزہرا نے صبر کیا ہے، ہم بھی صبر کرنے والے بن جائیں۔ جب بندہ صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اس کا نعم البدل نصیب فرماتے ہیں۔ تو والد کا نعم البدل کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ہے اللہ رب العزت اپنی خوشنودی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس صبر کی بدولت اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ فیض القدیر کی ایک روایت ہے جس کے اندر ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی۔ ایک یہ ہے کہ جب انسان کے گھر میں موت ہو جائے تو چلا چلا کے نہ روئے، اس پر لعنت ہوتی، اس سے بچیں۔ ہاں یہ فطری تقاضا ہے، انسان ہے، آنسو آ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کو دفن کر رہے تھے، آنسو آئے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے محبوب آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں بھی انسان ہوں، بشر ہوں، اور میرے بیٹے ابراہیم کی جدائی پر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آنسو آنا یہ الگ بات ہے، چلا چلا کے رونا یہ غلط طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری یہ کہ ان کے لیے میں نے جیسا کہ بتایا ایصال ثواب کیا جائے، ان کے لیے دعا مغفرت کی جائے۔ ایک اور بات، اب بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ رمضان کے اندر حاج صاحب نے مجھ سے کہا تھا مناجات کے اشعار لکھ کے دیں۔ اس وقت میں نے مناجات کے اشعار دوائے دل حضرت پیر صاحب کے اشعار لکھ کے دیے تھے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اس کے بعد ابھی دوائی لینے کے لیے ایک دن جا رہے تھے، اس دن مجھ سے کہا کہ مجھے غزل لکھ کے دینا، تو اس وقت میں نے جو اشعار سوچے تھے دے نہیں پایا، بس زندگی اتنی ہی تھی۔ وہ اشعار جو تھے وہ میں آپ کو سنا لوں اور اپنی بات ختم کر لوں۔ وہ اللہ رب العزت کی محبت مناجات میں ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ ایک نشہ سا ہے جو چھائی ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئی ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائی ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئی ہے تیرے نام کے ساتھ،
अंबर ऊद लुटाए ही तेरी याद जमील, एक खुशबू सी भी आई है तेरे नाम के साथ। हाल क्या होगा भला उनका तेरी दीद के दिन, जिनका दिल जोश में आई है तेरे नाम के साथ। मेरे दिल की दुनिया जो बसाई है तेरे नाम के साथ, जी भर के तेरा जिक्र जो करता है फकीर, उसके दिल की आरज़ू बर आई है तेरे नाम के साथ। एक तसल्ली सी भी आई है तेरे नाम के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नाम की लज़्ज़त हमें भी अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। अंदाज़े बयां गरचे शौक़ है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।